جی ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر غوث احمد نیازی نے۔ سینیٹر صاحب ابھی جس طرح یہ بات ہو رہی تھی اعتراض کی، خواجہ سعد رفیق نے اعتراض کر دیا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہو جائے گا کہ ہائی کورٹ بھی چلے جائیں گے حلقہ بندیوں پر اور کہیں کہ جی الیکشنز بھی ٹائم پر ہو جائیں؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، ماضی میں 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی اس طرح مردم شماری نہیں ہوئی تھی، نئی حلقہ بندی ہوئی تھی، تو لوگ ہائی کورٹ گئے تھے اور پھر ہفتے کے اندر انہوں نے فیصلے کر دیے تھے کہ کس کو کہاں لڑنا ہے، اور جن کی گنجائش تھی تو اس کی کریکشن ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک ہمارا کو مقصد یہ نہیں کہ الیکشن لیٹ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں، لیکن ایسی بڑی عجیب بات ہے کہ پورے الیکشن کمیشن نے جتنی اپیلیں کی تھی پورے پاکستان سے، میرے خیال میں کسی کی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تو یہ بڑی ایک انہونی چیز تھی۔ اور پھر اس لیے کچھ جو ہمارے ایم این اے، جو سابق ایم این اے ایم پی ایس سے، پارلیمنٹیرین سے، وہ کورٹ میں گئے۔ اب دیکھو کورٹ سے کیا ملتا ہے، لیکن کورٹ کو یہ نہیں کہ انڈیو کوئی مہینہ دو لمبا کر دے گا۔ وہ 18 میں یہ تھا کہ ایک ہفتے کے اندر روزانہ کے بیس پہ سماعت کر کے انہوں نے فیصلے کر دیے تھے، تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ابھی تو الیکشن شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوا، تو اگر آج کل میں پیلے 2-3 دن میں ہو جاتی ہیں تو اس کے فیصلے جلدی ہو جائیں گے، اور الیکشن وقت پہ ہونے کا بالکل امکان ہے۔ ہفتہ آگے پیچھے اگر ہو بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ اور صدر کی بھی مشاورت تھی اور الیکشن کمیشن کی، بڑا مشکل ہوگا الیکشن کو آگے لے جانا۔ ایک وقت تھا مسلم لیگ نون تو خود 2/3 اکثریت لے گئی اکیلی، لیکن اب سب کے ساتھ میرا خیال ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پارٹی نہیں ایسی چھوڑی جا رہی جس کے ساتھ سیٹیں ڈسپلن نہ کی جائے، یعنی کچھ جگہوں پر نون لیگ اپنے لوگ بٹھائے گی کہ جی آپ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اب آئی پی پی کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو چکا، قافلی کے ساتھ ہو گیا، ایم کیو کے ساتھ ہو گیا، تو اس سے آپ کا خیال نہیں کہ بہت سے جو آپ کے کارکن ہیں یا جو امیدوار تھے وہ تو پیچھے ہو جائیں گے بہت سے حلقوں میں، ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا کسی اور جماعت کو؟ ہاں دیکھیں جی، ہمارا اتحاد ان سے کچھ سیٹیں ضرور، ہماری کچھ سیٹیں متاثر ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب تو کتنی سیٹیں پنجاب میں پہلے لے جاتے ہیں، تو چند سیٹیں اب کاف لیگ ہے، کاف لیگ کی کتنی سیٹیں ہیں، تو 3-4 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 3-4 سیٹ پہ اگر ایک آدھا ایم پی ان کا ایڈجسٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو سر 8 سیٹس کا کہہ رہے ہیں، اسی طرح آئی پی پی بھی اگر 10-15 کا کہتی ہے شاید، ان کی ڈیمانڈ تو وہ 30 سے شروع کریں گے، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ نہیں اب دیکھو نا، پنجاب میں تقریباً حال میں 149 سے 50 سیٹیں ہیں جہاں الیکشن ہوگا، اور جو صوبائی اسمبلی کی 297 سیٹیں ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 2 سیٹوں پہ اگر ایک سیٹ مانگ رہی ہے تو کسی کو ہم اسپیشل سیٹ دے دیں، خواتین کی سیٹ دے دیں، تو بہت سے آپشن ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام پارٹی کی نمائندگی ہو۔ ہاں پالیسی ہماری یہی ہے، اس لیے ہم اپنے لچک پیدا کریں، ضرور ہمیں مسائل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس میں ہم کچھ لوگوں کو اسپیشل سیٹ دے دیں گے اس کی جگہ جہاں ہمارے ارکان نہ مانے۔ بہرحال ایک پارٹی کا بھی اس پہ فیصلہ ہوگا کہ کیسے انٹرسٹ کرنا ہے، اور جو لوگ ناراض ہیں ان کو کیسے، جو ناراض ہوں گے ان کو کیسے۔ اب تو میاں صاحب خود ہے نا پاکستان میں، تو میاں صاحب کے آگے نا اور جو بھی ہو تو وہ لوگ کے میاں صاحب کی بات مان لیتے ہیں، اور میاں صاحب جو پھر وعدہ کرتے ہیں پورے ہی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی ہمیں تھوڑا کرنا چاہیے۔ غوث صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما خواجہ سہیل بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خواجہ صاحب، پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ نون لیگ کے ساتھ اگر 16 مہینے چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں، اس پر سوچا تو جا سکتا ہے، سارے تو چلے گئے، تو آپ بھی پھر اس طرح کی ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے دوبارہ سے۔ سر پھر بہتر یہ ہے کہ جمہوریت کو ختم کر کے آمرانہ سسٹم لے آیا جائے یا بادشاہت کا سسٹم لے آیا جائے۔ اسمبلیاں کسی بھی دنیا میں ایسی اسمبلیاں نہیں ہوتی جہاں پہ اپوزیشن نہ ہو۔ اگر آپ سب کو ملا رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے 5 سال کے لیے؟ آپ نے کوئی اقتصادی پالیسی بنائی ہے؟ آپ نے کوئی فورن افیئرس کی پالیسی بنائی ہے؟ آپ کس ایجنڈے کے اوپر سب ایک جگہ پہ جا رہے ہیں جبکہ سب کا منشور الگ ہے؟ ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، آپ کہتے ہیں خوشحال پاکستان، فضل الرحمان صاحب کا کوئی اور نعرہ ہے، ترین صاحب کا کوئی اور نعرہ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یا تو اتفاق اور اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہم کسی پالیسی کے اوپر اتفاق کریں، ہم مساق جمہوریت کی بات کر لیں، ہم کچھ اور کر لیں،
لیکن ہمارے پاس تو کسی بھی پارٹی کا ہمارے سوائے پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی اس وقت اپنی لانگ ٹرم پالیسی بنا رہی ہے کہ وہ اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں اس ملک کو کیا ڈیلیور کرے گی, کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, کیا انڈسٹری ہوگی, کیا معیشت ہوگی, کیا فورن پالیسی ہوگی. لیکن یہاں تو صرف اتحاد اس بات کا ہو رہا ہے کہ جی آپ کون سی وزارت لیں گے, میں کون سی وزارت لوں گا, آپ کون سی سیٹ لیں گے, میں کون سی سیٹ لوں گا. تو یہ ماضی میں جب بھی ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب شہباز شریف کی گورنمنٹ بنی تو اس کے وزراء کی تعداد دیکھ لیجئے کہ 16 مہینے کے لیے وزراء کتنے تھے. بالکل صحیح خالد صاحب, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, پیپلز پارٹی بھی تھی نا, پیپلز پارٹی کا بھی اس میں وزارتوں میں حصہ تھا. غوث صاحب یہ بتائیے کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو ابھی ریمارکس سامنے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں, اس میں لگ رہا ہے کہ 12 دسمبر کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا انٹرا پارٹی الیکشنز کو, اور اس کے بعد بلے کا نشان نہیں ہوگا. اس میں فرق کیا نظر آتا ہے آپ کو نون لیگ کے الیکشن, پیپلز پارٹی کے الیکشن, یا فضل الرحمان صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشنز ان کی جماعت میں ہوتے ہیں؟ یہ تحریک انصاف میں کیا آپ کو ایسا نظر آیا جس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ بلا مقابلہ تو نون لیگ میں بھی اہم عہدوں پر سب بلا مقابلہ منتخب ہوئے. یہ غوث صاحب کو جواب دینے دیجیے. جی غوث صاحب. تو اس میں دیکھو ہم تو جمہوری لوگ ہیں نا جی, ہم تو بالکل اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو. ظاہر بلے کا نشان نہیں, کوئی اور نشان پہ لڑ لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو میرے خیال میں اگر کوئی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہوئی ہے تو جو ان الیکشن کریں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. البتہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے اس میں اگر ویلڈیز ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن کرا دیجیے. تو اس میں کوئی ایسی تو ابھی تو الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ہم تو چاہیں گے کہ جمہوری لوگ ہیں, پی ٹی اے ضرور میدان میں اور میدان میں اس کا مقابلہ کیا جائے. چلیں آپ کی اسٹیٹمنٹ کا مقصد بھی ٹھیک ہے, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ یا دیگر جو نون لیگ کے رہنما جو آئے پریس کانفرنس, وہ تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو خواہش ایسے لگ رہا ہے کہ بلہ ہو ہی نہ. بہت بہت شکریہ سینیٹر غوث احمد نیازی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.